پاکستان نے میچ سری لنکا نے دل جیت لیے۔ راولپنڈی میں بابر کی 20ویں سنچری کی بدولت پاکستان نے سری لنکا کو 8 وکٹوں سے ہرا دیا۔ سیریز 2-0 سے پاکستان کے نام۔ گرین شرٹس نے 289 رنز کا ہدف بآسانی 10 گیند پہلے پورا کیا۔ محمد رضوان نے ناقابل شکست 50 جڑ دی۔ بابر اور رضوان کے درمیان تیسری وکٹ کی شراکت میں 112 رنز جوڑے۔ اوپنر فخر زمان نے 78 اور سائم ایوب نے 33 رنز کی باری کھیلی۔ سری لنکا نے پہلے کھیل کر 288 رنز بنائے۔ لیاناگے 54 اور مینڈس 44 رنز بنا سکے۔ حارث رؤف اور ابرار احمد کے 3 شکار۔ محمد وسیم نے 1 وکٹ حاصل کی۔ تیسرا میچ اتوار کو کھیلا جائے گا۔ سیریز کے تمام میچ اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے بابر اعظم کی 20ویں سنچری۔ سعید انور کا پاکستان کے لیے سب سے زیادہ سنچریوں کا ریکارڈ برابر کر لیا۔ میچ کے بہترین کھلاڑی قرار۔ خوشی ہے، لیجنڈز کے ساتھ میرا نام آتا ہے اور میری سنچری سے پاکستان جیت گیا۔ بابر اعظم کا رد عمل۔ کہا شائقین کے ساتھ میں بھی سنچری کا انتظار کر رہا تھا، خود پر یقین رکھا، بالآخر سنچری بنانے میں کامیاب رہا۔ شائقین نے 26 ماہ یعنی 807 دن انتظار کے بعد بابر کو سنچری بناتے دیکھا۔ اس دوران سٹار بلے باز نے 84 انٹرنیشنل اننگز کھیلی لیکن 3 فگر تک نہ پہنچ سکے۔ کنگ نے آخری ون ڈے سنچری ایشیا کپ میں نیپال کے خلاف اگست 2023 میں بنائی تھی۔ ویل ڈن گرین شرٹس، تھینک یو سری لنکا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی ون ڈے سیریز جیتنے پر قومی ٹیم کو مبارکباد۔ کہا آج پرم پاکستان کے ساتھ مخلص دوست سری لنکا اور کرکٹ کی بھی جیت ہوئی۔ بابر اعظم، فخر زمان، محمد رضوان کی شاندار بیٹنگ سے پاکستانی ٹیم نے دوسرا میچ اور سیریز جیت لی۔ سری لنکن کھلاڑیوں اور مینجمنٹ کا بھی شکریہ۔ شائقین کرکٹ نے مہمان ٹیم کو پوری طرح سپورٹ کیا۔ دوسرے میچ کی اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے وزیر داخلہ محسن نقوی کے سیکیورٹی انتظامات کو سراہا۔ کہا سری لنکا کی ٹیم کی پاکستان آمد کھیل اور دوستی کے مضبوط تعلق کی علامت ہے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی پالیسیوں کی بدولت پاکستان بین الاقوامی میچز کی میزبانی کر رہا ہے۔ جسٹس امین الدین خان وفاقی آئینی عدالت کے پہلے چیف جسٹس بن گئے۔ صدر مملکت آصف زرداری نے چیف جسٹس امین الدین خان سے حلف لیا۔ حلف برداری کی تقریب ایوان صدر میں ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی نے شرکت کی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر پاک فضائیہ بحریہ کے سربراہان سمیت دیگر اعلیٰ حکام بھی شریک ہوئے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس عامر فاروق اور جسٹس علی باقر نجفی نے آئینی عدالت کے ججوں کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ وزارت قانون کے اعلامیے کے مطابق جسٹس کریم خان آغا، جسٹس روزی خان اور جسٹس ارشد حسین شاہ بھی وفاقی آئینی عدالت کا حصہ ہیں۔ صدر مملکت نے جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس عطر من اللہ کے استعفے منظور کر لیے۔ سپریم کورٹ کے دونوں ججز نے گزشتہ روز 27ویں ترمیم کو آئین پر حملہ قرار دیتے ہوئے اپنے استعفے صدر مملکت کو بھجوائے تھے۔ دونوں اب سپریم کورٹ کے جج نہیں رہے۔ پاکستان آرمی ترمیمی بل 2025 سینٹ سے منظور۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بل پیش کیا۔ پاکستان فضائیہ ترمیمی بل اور پاکستان نیوی ترمیمی بل بھی سینٹ سے منظور۔ تینوں بلز کی شق وار منظوری دی گئی۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی بل بھی منظور کر لیا گیا۔ وزیر مملکت طارق فضل چودھری نے ترمیمی بل ایوان میں پیش کیا۔ 27ویں آئینی ترمیم کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری۔ ترمیم باقاعدہ آئین کا حصہ بن گئی۔ سینٹ سے منظور شدہ قوانین توثیق کے لیے صدر آصف زرداری کو ارسال۔ صدر کی توثیق سے تینوں بل قانون بن جائیں گے۔ پشاور ہائی کورٹ نے لانگ مارچ کے لیے سرکاری گاڑیوں کے استعمال پر پابندی لگا دی۔ کے پی حکومت کو لانگ مارچ کے لیے سرکاری مشینری اور عملہ نہ لگانے کا حکم۔ کہا سرکاری گاڑیاں اور مشینری عوامی خدمت کے لیے ہیں، سیاسی شو کے لیے نہیں۔ سیاسی ریلیوں میں ریسکیو مشینری اور فائر بریگیڈ کا استعمال کھلی بددیانتی اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے برابر ہے۔ سرکاری وسائل کا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال عوامی اعتماد سے غداری ہے۔ آرٹیکل 4، 5 اور 25 کے تحت عوامی وسائل کسی ایک جماعت کی جاگیر نہیں۔
سرکاری وسائل کے سیاسی استعمال سے حکمرانی کی غیر جانبداری مجروح ہوتی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ خوشائند ہے، ماضی میں وفاق پر چڑھائی کی گئی، اب نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ سینیٹر فیصل وارڈر کی ERY نیوز سے گفتگو، کہا پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے سے تمام جماعتوں کو سبق ملے گا۔ گورنر KP فیصل کریم ٹنڈی کہتے ہیں لانگ مارچ کے لیے سرکاری وسائل پر پابندی کا فیصلہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو سراہا جانا چاہیے۔ وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے صوبے وفاق پر چڑھائی کرتے رہیں تو ملک بنانا ریپبلک بن جائے گا، تمام جماعتیں پرانی روش ختم کر کے بات چیت سے مسائل حل کریں۔ لیگی رہنما اختیار ولی نے کہا سرکاری وسائل کو ایسے استعمال کیا جا رہا تھا جیسے ان کے گھر کا مال ہو۔ ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ختم ہو چکی، ہمارے پاس احتجاج کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کہنا ہے جس دن بانی کی کال آئی خود آپ کو لیڈ کروں گا۔ بانی نے مجھے اپنا اوپننگ بیٹر قرار دیا لیکن فارمیٹ نہیں بتایا تھا، آپ لوگ مجھے بتائیں میں کس فارمیٹ کے حساب سے بیٹنگ کروں۔ پیپلز پارٹی نے وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی، وزیر اعظم کے لیے فیصل ممتاز راٹھور امیدوار نامزد۔ راجہ فیصل راٹھور نے کہا کہ میرے دروازے عوام کے لیے ہمیشہ کھلے رہیں گے، پیپلز پارٹی عوام کے مسائل حل کرے گی، 2026 میں بھی پیپلز پارٹی کامیاب ہوگی۔ PP آزاد کشمیر کے صدر چودھری یاسین نے کہا فیصل راٹھور کا تعلق آزاد کشمیر کے ایک بااثر اور تاریخی سیاسی خاندان سے ہے، وہ آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم ممتاز حسین راٹھور کے فرزند ہیں۔ راٹھور خاندان کو آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کے بانی خاندانوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ فیصل راٹھور نے عوامی ایکشن کمیٹی سے مذاکرات کے لیے قائم کمیٹی کی سربراہی بھی کی تھی۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر سے تاجک وزیر دفاع کی GHQ میں ملاقات، باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی، دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال، انسداد دہشت گردی، علاقائی سیکیورٹی، تربیتی امور میں فوجی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ ISPR کا کہنا ہے تاجک وزیر دفاع نے خطے میں امن کے فروغ کے لیے پاک فوج کے کردار کو سراہا۔ فیلڈ مارشل نے کہا علاقائی استحکام اور بہتری کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے، پاکستان دفاعی اور سیکیورٹی تعاون کو وسعت دینے کے لیے پرعزم ہے۔ اسلام آباد کچہری حملے میں ملوث پورا سیل پکڑا گیا، فتنہ و خوارج کے 4 دہشت گرد گرفتار، انٹیلیجنس بیورو اور CTD کی مشترکہ کارروائی۔ ترجمان وفاقی حکومت کے مطابق گرفتار ساجد اللہ عرف شینا خودکش حملہ آور کا ہینڈلر ہے، دہشت گرد ساجد نے اعتراف کیا۔ سعید الرحمان نے اسلام آباد میں خودکش حملہ کرانے کا کہا۔ سعید الرحمان عرف داد اللہ باجوڑ کے نواگئی کے لیے کالعدم TTP کا کمانڈر ہے۔ داد اللہ نے ساجد اللہ کو خودکش بمبار عثمان کی تصاویر بھیجی۔ خودکش بمبار عثمان عرف قاری کا تعلق شنواری قبیلے سے تھا جو ننگرہار افغانستان کا رہائشی تھا۔ خودکش بمبار افغانستان سے پاکستان آیا تو ساجد نے اسلام آباد کے نواح میں ٹھہرایا۔ اکھن بابا قبرستان پشاور سے خودکش جیکٹ لی۔ پاکستان کسی دہشت گرد گروپ TTP یا BLA سے مذاکرات نہیں کرے گا، ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی ہفتہ وار بریفنگ، کہا امید ہے افغان رجیم دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرے گی، افغان رجیم کو دہشت گردی کے تمام ثبوت فراہم کیے، پاکستان میں پشتون قوم پرستی کو بھڑکانے کی کوشش کی جا رہی ہے، پاکستان میں سرگرم دہشت گرد گروہ افغان شہریوں پر مشتمل ہے، پاکستانی قوم اپنی افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ غزہ سے متعلق قرارداد کی حمایت پر امریکہ کا اظہار تشکر، اقوام متحدہ میں امریکی مشن نے پاکستان، سعودی عرب، قطر، UAE، ترکیہ، مصر، اردن اور انڈونیشیا کا شکریہ ادا کیا۔
بیان میں کہا قرارداد ٹرمپ کے 20 نکالتی جامع امن پلان کو آگے بڑھاتی ہے۔ شپ ناٹ آؤٹ، پاک سری لنکا دوستی کی سنہری یادیں۔ پاکستان نے 1996 میں خراب حالات کے باوجود سری لنکا کا دورہ کیا تھا، مشکل وقت میں سری لنکا کے ساتھ کھڑا رہا۔ وسیم اکرم بھی دورہ کرنے والی ٹیم کا حصہ تھے۔ انہوں نے کہا تھا وہ سری لنکا اس لیے آئے تاکہ دنیا کو دکھا سکیں یہاں سب ٹھیک ہے۔ لاہور کے علاقے رشید ٹاؤن میں 2 طالبات کو اغوا کر لیا گیا۔ 6ٹھی کلاس کی اریبہ اعظم اور 7ویں کی نبیرہ اعظم کو اسکول سے واپسی پر اغوا کیا گیا۔ طالبات کے اغوا سے قبل کی کلوز سرکٹ فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی ملاقات میں 2 طرفہ معاشی سرمایہ کاری تعاون بڑھانے پر زور۔ اسحاق ڈار نے کہا آئی ٹی اور منرلز کے شعبوں میں تعاون میں اضافہ اہم ہے۔ امریکی کمپنیز کی پاکستان میں سرمایہ کاری میں دلچسپی قابل تحسین ہے۔ ہری پور میں گوگل کروم اسمبلی آن لائن کے قیام پر خیر مقدم۔ علاقائی و عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال اور غزہ میں امن کی کوششوں پر بھی گفتگو ہوئی۔ چیف آف جنرل سٹاف لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا کی سعودی چیف آف جنرل سٹاف سے ملاقات میں باہمی اسٹریٹجک امور اور دفاعی تعاون پر گفتگو۔ پاکستان سعودی عرب کے درمیان دفاعی تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ پاکستان سعودی عرب کا ہم آہنگی کے ساتھ آگے بڑھنے کا عزم۔ پاک سعودی 2 طرفہ ڈیفنس انڈسٹریل فورم کا خصوصی اجلاس ریاض میں ہوا۔ پاکستان کے ٹرائی سروسز وفد کی قیادت لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا نے کی۔ اجلاس میں دفاعی منصوبوں کی پیش رفت کا جائزہ۔ پاکستان کا سعودی افواج کے ساتھ تعمیری تعاون جاری رکھنے کا اعادہ۔ سعودی عرب کا دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی قربانی اور کامیابیوں کا اعتراف۔ وفاقی کابینہ نے گوادر عمان فیری سروس کی منظوری دے دی۔ وفاقی وزیر جنید انوار چودھری کہتے ہیں انتظامات کو حتمی شکل دینے کے لیے عمانی وفد پاکستان کا دورہ کرے گا۔ فیری سروس سیاحت اور ثقافت کے روابط کو فروغ دے گی۔ نئی سمندری راہداریوں سے گوادر اقتصادی سرگرمیوں کا نیا مرکز بنے گا۔ تجارتی حجم اور سرمایہ کاری میں اضافہ متوقع۔ صحافیوں کے تحفظ کے لیے کمیشن فار دی پروٹیکشن آف جرنلسٹ اینڈ میڈیا پروفیشنلز تشکیل۔ وزارت اطلاعات نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ 12 ارکان شامل۔ نیشنل پریس کلب، پی ایف یو جے، قومی اور صوبائی پریس یونینز کی نمائندگی شامل۔ کمیشن صحافیوں کے حقوق اور سیکیورٹی اقدامات کی نگرانی کرے گا۔ صدر زرداری سے تاجکستان کے وزیر دفاع کی ملاقات۔ پاکستان تاجکستان تجارت، توانائی، دفاعی تعاون بڑھانے پر زور۔ کاسا 1000 سمیت توانائی منصوبوں میں شراکت بڑھانے کی ضرورت پر گفتگو۔ صدر مملکت نے کہا تاجکستان وسطی ایشیا کا دروازہ اور پاکستان تاجکستان کے لیے سمندر تک رسائی کا راستہ ہے۔ تاجکستان کے ساتھ معاشی و دفاعی تعلقات مضبوط بنانے کے خواہاں ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت میں اضافے کے وسیع امکانات موجود ہیں۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فورسز کی جارحیت، 2 نہتے فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ صہیونی آباد کاروں کی بھی غنڈہ گردی، مسجد کو نذر آتش کر دیا۔ مسجد کی دیواروں پر اشتعال انگیز پیغامات لکھے۔ فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کی نئی چال بے نقاب۔ اسرائیل طیارے بھر بھر کے فلسطینیوں کو دوسرے ملک بھیجنے لگا۔ نائجیریا جانے والے 2 طیاروں کی جنوبی افریقہ میں لینڈنگ۔ امیگریشن میں حقیقت کا پتہ چلا، چارٹرڈ فلائٹ کینیا جا رہی تھی۔ طیاروں میں سوار 153 فلسطینیوں کو امیگریشن مسائل کا سامنا ہوا۔ فلسطینیوں کے مطابق اسرائیلی فوجی اڈوں سے زبردستی چارٹرڈ طیاروں میں بٹھایا جاتا ہے۔ غزہ کے مردہ خانے میں 8 گھنٹے گزارنے والی بچی زندہ سلامت۔ 12 سال کی راغد نے بتایا جون میں اسرائیلی طیاروں نے ان کے گھر پر بمباری کی۔ بہنوں کے ساتھ انہیں بھی شہید سمجھ کر مردہ خانے منتقل کر دیا گیا، جہاں وہ 8 گھنٹے رہیں۔ اس دوران بیٹے کی تلاش میں آنے والے فلسطینی بزرگ نے انگلیاں ہلتی دیکھ کر انہیں اسپتال منتقل کیا، جہاں 2 ہفتے کوما میں رہنے کے بعد ہوش میں آئے۔ نماز استسقاء کے 1 روز بعد مدینہ منورہ میں بادل برس پڑے۔ آج صبح سے ہی مدینہ میں موسم خوشگوار ہو گیا تھا۔ بارش کے بعد مسجد نبوی کے اطراف ٹھنڈک کا احساس۔
گزشتہ روز سعودی عرب میں بارش کے لیے نماز استسقاء پڑھی گئی۔ سعودی فرمانروا شاہ سلمان کی اپیل پر حرمین شریفین کے علاوہ دارالحکومت ریاض، جدہ اور دیگر شہروں کی جامع مساجد میں بڑے اجتماعات ہوئے۔ کولکتہ ٹیسٹ میں بھارت کا تضحیک آمیز رویہ، کھلاڑی جنوبی افریقی کپتان ٹمبا باووما کو پونا کہتے رہے۔ ریویو کے دوران نامناسب جملے اسٹمپ مائک میں ریکارڈ ہو گئے۔ کیا بمراہ اور دیگر بھارتی کھلاڑیوں کے خلاف آئی سی سی ایکشن لے گا یا معاملہ پھر دبا دیا جائے گا؟ پاکستان سپر لیگ کی ٹیموں کی ویلیویشن مکمل، پی سی بی نے فرنچائزز کو معاہدوں کی تجدید کی پیشکش بھیج دی۔ مقررہ ڈیڈ لائن تک فیصلے سے آگاہ کرنے کی ہدایت۔ 2 نئی فرنچائزز کی ممکنہ قیمت کی رپورٹ بھی پی سی بی کو موصول۔ فروخت کا ٹینڈر جلد جاری ہوگا۔ نئے شہروں میں حیدرآباد، سیالکوٹ، مظفر آباد، فیصل آباد، گلگت، راولپنڈی شامل۔ دوحہ میں ایشیا کپ رائزنگ سٹارز کا آغاز، پاکستان شاہینز پہلے میچ میں عمان کے خلاف 40 رن سے کامیاب۔ پاکستان شاہینز نے 4 وکٹوں پر 220 رنز بنائے۔ معاذ صداقت کے ناٹ آؤٹ 96 رنز۔ کپتان عرفان خان نے 21 گیندوں پر 5 چھکوں کی مدد سے 44 رنز اسکور کیے۔ پاکستان شاہینز اور بھارت کا مقابلہ اتوار کو شیڈول ہے۔ اور کراچی میں 18 سال بعد نیشنل گیمز کا میلہ سجنے کو تیار۔ گیمز کی ٹارچ ریلے تقریب مزار قائد پر ہوئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی خصوصی شرکت، بچوں کی بڑی تعداد نے تقریب کو 4 چاند لگائے۔ ایونٹ کے آفیشیل لوگوں کی رونمائی بھی کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا اس پلیٹ فارم سے اولمپکس کے لیے موقع مل سکتا ہے۔ بلوچستان اولمپکس ایسوسی ایشن نے ٹارچ سندھ حکومت کو سونپ دی۔ ہاکی اولمپئن ناصر علی نے ٹارچ ریلے کا باقاعدہ آغاز کیا۔